السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ مبارک کی مناسبت سے روزے کے کچھ مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ: اگر روزے دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں، پھر اگر وہ آنسو تھوڑے ہوں جیسے 1-2 قطرے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد اگر تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مسئلہ: اگر روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہو تو دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں بلا عذر روزہ نہ رکھے اور اعلانیہ طور پر کھائے پیے تو وہ فاسق اور اسلامی شعائر کی توہین کرنے والا ہے۔ مسئلہ: امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا توڑنا جائز نہیں۔ مسئلہ: روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے خواہ کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا ضرورت روزے کے احساس کو کم کرنے کے لیے اور طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے انجیکشن لگوایا تو یہ مکروہ صورت ہے۔ انجیکشن خواہ گوشت میں لگائے یا رگوں میں، دونوں صورتوں میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: روزے کی حالت میں بام یا وکس وغیرہ لگانا جائز ہے۔ بچوں کے روزہ رکھنے سے متعلق کچھ مسائل۔ نمبر 1، جب بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، جبکہ بچہ کو روزہ رکھنے سے کوئی ضرر اور نقصان نہ ہو، اور اگر نقصان ہو تو حکم نہ دیا جائے۔ نمبر 2، جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو برداشت کے موافق روزہ رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اگر 10 سال کا بچہ روزہ نہ رکھے تو نماز کی طرح سختی کرنی چاہیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنا دشوار نہ ہو۔ نمبر 3، اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ کر روزہ توڑ دے تو اس کی قضا رکھوانا ضروری نہیں۔ نمبر 4، 7 برس کی عمر میں نماز اور روزے کا حکم دیا جائے اور 10 سال کی عمر میں مار کر نماز روزے کا پابند بنایا جائے۔ نمبر 5، رمضان المبارک میں بچوں کو پڑھنے لکھنے کا کام کم دیا جائے، روزہ، نماز اور تلاوت کا کام زیادہ دیا جائے تاکہ بچے متقی اور پرہیزگار بنے۔ اسی طرح بڑے لوگ بھی اپنے کام کاج کو کم کر کے نماز، روزہ وغیرہ میں اور تلاوت میں زیادہ وقت دیں۔ اسی طرح عورتیں جو رمضان المبارک میں سلائی وغیرہ کے کام میں یا اسی طریقے سے افطار وغیرہ کی تیاری میں زیادہ وقت دیتی ہیں، ان کو کم کر کے نماز اور تلاوت میں زیادہ وقت دیں، کیونکہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، تلاوت کا ہے، ذکر اور اذکار کا ہے، یہ مہینہ اسی کے لیے آیا ہے۔